بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈریگ فورس، اور ہم نے اس ڈریگ فورس کو دیکھا کہ جیسے جیسے باڈی کی سپیڈ انکریز کر رہی تھی، سپیڈ کے انکریز کرنے سے ڈریگ فورس کی ویلیو بھی انکریز کرتی ہے۔ اٹ مین کہ یہ ایف ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وی ہے۔ اور آج اسی سپیڈ کو پھر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ان دا ٹرم آف ٹرمینل ویلوسٹی۔ اب ٹرمینل ویلوسٹی کا کنسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، لیٹ سے ہم اس جسم کو یہاں سے نیچے کی جانب فال کرتے ہیں، ایسے نیچے۔ اب جیسے یہ جسم نیچے کی جانب فال کرے گا تو یہاں پر اگر ایئر ہے تو ایئر کی ایک ڈریگ فورس ہوتی ہے۔ اگر باڈی ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ فال کر رہی ہے تو جو ڈریگ فورس ایکٹ کرے گی اس جسم پر وہ ورٹیکلی اپ ورڈ ہو۔ یہ آبجیکٹ جیسے جیسے سپیڈ گین کرتا جائے، سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی، سپیڈ کے بڑھنے سے بیسیکلی ڈریگ فورس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب جس پوائنٹ پر یہ آپ کے پاس ویٹ آف این آبجیکٹ اینڈ ڈریگ فورس ایکٹنگ آن دا باڈی، یہ دونوں ایکول ہوں گی، then that object sustain in air۔ اب جب یہ آبجیکٹ سسٹین کر کے پھر ایک میکسیمم اور کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ موو کرتا ہے، اس ویلوسٹی کو ہم نام دیتے ہیں ٹرمینل ویلوسٹی۔ اب اگر ان پوائنٹس کو ہم ری ارینج کریں تو فرسٹ ٹرم آپ کے پاس بنا ہے جس پوائنٹ کو ہم نام دینے لگے تھے ٹرمینل ویلوسٹی کا۔ یہ آپ کے پاس پوائنٹ بن گیا ٹرمینل ویلوسٹی۔ تو ہم نے اسی پوائنٹ کو لکھا میکسیمم کانسٹنٹ ویلوسٹی۔ پہلا پوائنٹ ہے میکسیمم کانسٹنٹ ویلوسٹی بائی این آبجیکٹ ان فالنگ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ۔ اگر جسم نیچے کی جانب آئے گا تو پھر ڈریگ فورس ایکول ہوگی ٹو دا ویٹ آف باڈی، تو پھر اس ٹرم کو ہم نام کس کا دیں گے؟ ٹرمینل ویلوسٹی کا۔ اب دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک لیٹ سے آبجیکٹ ہے جو بیسیکلی کون سی فارم کے اندر ہے؟ ریسٹ میں، تو پھر جو اے ہوتا ہے نا جی، یہ ایکول ہوتا ہے جی کے۔ اب یہ ریسٹ میں ہے لیکن اس کے اوپر جو لگنے والا ڈریگ فورس ہے وہ کس کے ایکول ہے؟ زیرو۔ اب سیکنڈ کنڈیشن کے اندر اگر ہم بات کریں کہ یہ وہی آبجیکٹ ہے لیکن کہاں پہ آ رہا ہے؟ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ۔ اب یہ جو آپ کے پاس اے ہوگا یہ لیس ہوگا کس ٹرم سے؟ جی سے، لیکن اس پوائنٹ پر یہ ڈریگ فورس ڈز ناٹ ایکول ٹو زیرو۔ اب اگر ہم کوئی ایک ایسی کنڈیشن اٹین کر لیں کہ جب یہ جسم کا ویٹ ہوتا ہے، یہ ویٹ ہے اور یہ اوپر کی جانب لگ رہی ہے جی ڈریگ فورس، پر تیسری کنڈیشن ہم ایک ایسی سیٹ کر لیں کہ اس پر لگنے والی ڈریگ فورس اور اس کا لگنے والا ویٹ اگر یہ دونوں پوائنٹ ہو جائیں ایکول، ایف ڈی از ایکول ٹو ویٹ، پھر جو اے ہوگا یہ ایکول ہوتا ہے زیرو کے۔ پھر دیکھو، جب یہ ڈریگ فورس اور یہ ویٹ میگنیچیوڈ میں سیم ہوں گے، ڈائریکشن میں آلریڈی یہ اپوزٹ ہیں، تو جب یہ میگنیچیوڈ میں سیم ڈائریکشن میں اپوزٹ تو ان کا نیٹ فورس جو ہوگا وہ زیرو ہوگا۔ اگر نیٹ فورس زیرو ہے پھر مس کے باڈی کا ایکسلریشن کس کے ایکول ہوگا؟ زیرو۔ اب نیچے آتے ہیں جناب، موشنز آف فال ڈراپلیٹ از دا ٹرمینل ویلوسٹی ہے۔ کنسیڈر، فرض کر لیں ایک رین ڈراپ ہم لیتے ہیں، یہ لیٹ سے ہم نے ایک رین ڈراپ لیا ہے، جس رین ڈراپ کا جو میس ہے وہ کس کے ایکول ہے؟ ایم۔ اب یہ ڈراپلیٹ جو ہے موو کر رہا ہے ورٹیکلی ڈاؤن پر، اب یہ اس کا ویٹ ہوگا تو یہ اس کے ویٹ کی ایک فورس ہے۔
اب جیسے یہ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے اس پر ایک فورس لگتی ہے ڈریگ فورس جو بیسیکلی ورٹیکلی اپ ورڈ ہوتی ہے. اب یہاں پر دو فورسز کا کنسپٹ ہے، ایک ڈریگ فورس ہے ایک ویٹ ہے. اگر میں اس پوائنٹ پر کنسپٹ لکھ دوں ٹوٹل فورس کا، پوائنٹ کی طرف توجہ کیجئے گا، اگر میں ٹوٹل فورس کا کنسپٹ لکھتا ہوں تو ٹوٹل فورس جس رین ڈراپ پر ایکٹ کر رہی ہے وہ ایکول ہے ایف ڈی پلس آپ کے پاس ویٹ. یہ ٹوٹل فورس ہے کیونکہ جو ایف ڈی اور ویٹ دونوں فورسز اس پر ایکٹ کر رہی ہیں. لیکن اگر میں اس پوائنٹ پر نیٹ فورس کا کنسپٹ یوز کروں تو یہ ایکول ہوگا ایف ڈی پلس انٹو مائنس ویٹ کے، یا پھر اس ٹرم کو ہم یوں ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ نیٹ فورس دیٹ بیکمز ایکول ٹو ایف ڈی مائنس ویٹ. اب نیٹ فورس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی افیکٹو فورس ہوتی ہے جو کسی جسم کے اندر ایکسلریشن پروڈیوس کرتی ہے، اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل فورس وہ فورس ہوتی ہے جو کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹوٹل فورس کا ایکسلریشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایکسلریشن کے ساتھ جو ریلیشنز ہے وہ صرف کس کا ہوتا ہے؟ نیٹ فورس کا. اب اس نیٹ فورس کو اگر ہم ریپریزنٹ کریں تو یہ ٹرم آپ کے پاس ایم اے دیٹ بیکمز ایکول ٹو ایف ڈی مائنس آپ کے پاس وے. اب باڈی جو ہے وہ موو کر رہی ہے کون سی ٹرم کے ساتھ؟ میکسیمم کانسٹنٹ ویلوسٹی. نمبر ون، میکسیمم کانسٹنٹ ویلوسٹی. اگر میکسیمم کانسٹنٹ ویلوسٹی ہے، اگر یہ آپ کے پاس v کی جو ویلیو ہے یہ بیسیکلی کانسٹنٹ ہے تو مسٹ ہے اس پوائنٹ پر جو ڈیل وی ہوگا وہ زیرو ہوگا، کیونکہ ویلوسٹی اگر کانسٹنٹ ہے تو چینج ان ویلوسٹی زیرو. اگر چینج ان ویلوسٹی زیرو ہے، ایکسلریشن کا ریلیشن ہوتا ہے ڈیل وی اوور ڈیل ٹی. ڈیل وی کی جگہ زیرو، ڈیل ٹی دیٹ بیکمز ایکول ٹو زیرو. پھر یہ آپ کے پاس جو ایکسلریشن ہوگا یہ کس کے ایکول بنے گا؟ زیرو. یعنی کہنے کا کیا مطلب کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ ٹرمینل ویلوسٹی اٹین کرے گا اس باڈی کے اندر جو ایکسلریشن ہوگا وہ زیرو ہوگا. اب اس ٹرم کو یہاں پر ریپلیس کر دو اس ایکویشن کے اندر تو یہ آپ کے پاس سمپل پوائنٹ بن گیا. فورس تھی ہمارے پاس دیٹ از ایم اے از ایکول ٹو ریپریزنٹ کیا ایف ڈی مائنس وے. اب یہ ایم اے کی جگہ زیرو ریپلیس کر دیں، ڈریگ فورس ایکول ہے 6 پائی ایٹا آر وی مائنس آپ کے پاس این جی. اب یہ فیکٹر کو کمپلیٹ زیرو ہوا that becomes equal to یہ بنے گا 6 پائی ایٹا آر وی that becomes equal to minus این جی. اب اس این جی کو ادھر لے آتے ہیں یہ آپ کے پاس بن جائے گا این جی is equal to 6 پائی ایٹا آر وی. وی کی جگہ وی ٹی لکھ دیتے ہیں مطلب ٹرمینل ویلوسٹی. اب اس وی ٹی کی جگہ ہم نے ویلیو کو پروو کرنا ہے تو 6 پائی ایٹا انٹو آر دونوں سائڈ پر ڈیوائڈ کر دیں، یہ ایٹا انٹو آر. یہ کمپلیٹ فیکٹر اس کمپلیٹ فیکٹر سے کینسل، ریمیننگ پارٹ بچ جائے گا وی ٹی از ایکول ٹو این جی اوور یہ ہوگا جی 6 پائی ایٹا انٹو آر. اب سارے یہاں پر پوائنٹس گیون ہیں لیکن یہ جو رین کا ڈراپلیٹ ہے اس سے ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں سفیریکل باڈی. اب یاد رکھیں اگر یہ سفیریکل باڈی ہے تو مسٹ ہے اس کا ڈینسٹی ہوگا، جس ڈینسٹی کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں میس بٹے والیوم سے.
वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें इधर तो ये मैस इक्वल हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब अगर ये स्फेरिकल शेप है तो याद रखें यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर स्फेरिकल शेप। एम वैसे स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की वैल्यू 3। तो यहाँ पर ये एम आपके पास वैसे ये डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर की 3। अब ये हमारे पास एम की वैल्यू आ चुकी है। अब इस एम की वैल्यू को यहाँ पर जो है आप रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो ये टर्मिनल वेलोसिटी एम की जगह लिखोगे 4 पाई। अब ये रो इनटू जी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर। अब देखो हमने क्या किया, 4 को हमने पाई से मल्टीप्लाई किया 4 पाई। अब इस रो को भी यहाँ पे रो लिख दिया, जी को हमने पहले जी लिख दिया। अब आर क्यूब था, हमने इसे आर क्यूब को ब्रेक किया है, आर स्क्वायर डॉट आर लिख दिया है ओवर 3 वैसे का वैसे। रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर 6 पाई ईटा इंटू आर। अब ये 3 जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिकली बन जाएगा 18। अब देखें ये एक आर इस आर से कैंसिल, इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दें, 2 और इधर 9 लिख दें। ये टोटल टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी इक्वल होगा 2 रो जी ओवर 9 ईटा मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फाइनलाइज रिलेशन है। अगर हम डेंसिटी डेंसर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कांस्टेंट कह दें, ग्रेविटी को कांस्टेंट कह दें, विस्कोसिटी को कांस्टेंट कह दें, तो फिर ये जो टर्म आपके पास बनेगी टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। अगर हम इसके ओवरऑल डिपेंडेंस देखें तो रिराइट नहीं करूंगा, जस्ट बता रहा हूं। ये 2 कांस्टेंट है। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंसर होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ग्रेटर होगी। और दूसरा पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जिस फ्लूइड के अंदर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद टर्मिनल वेलोसिटी। यानी सेकंड पॉइंट पर हम लिखना चाहें कि Vp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब याद रखें ये जो डेंसिटी है ये कौन सी चीज की डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ऑब्जेक्ट की डेंसर ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी, लेस डेंसर ऑब्जेक्ट हैज लेस टर्मिनल वेलोसिटी। ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट की है, ये डेंसिटी उस फ्लूइड की नहीं है जिस फ्लूइड में बॉडी मूव कर रही है। नीचे पॉइंट पर आता है ये टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ये वो मीडियम है जिस मीडियम के अंदर बॉडी मूव कर रही है, यानी एयर, वाटर, ग्लिसरीन या और भी आपके पास कोई भी मीडियम ऐसा हो सकता है जो विस्कोसिटी अटेन करता है। और लास्ट और थर्ड पॉइंट आपके पास वही है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडीज होल का स्क्वायर। यहाँ तक देख लीजिएगा। कोई इशू, कोई मसला, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कोई इंडिविजुअल आपका इशू हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।